سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا عطا کیا جس نے فرعون کے دربار میں جتنے سانپ تھے ان کو نگل لیا. یہ معجزہ ہے، برحق ہے، حقیقت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے، ان کی صداقت کی دلیل ہے. لیکن آپ اور میں اس معجزے کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اس لمحے میں موجود نہیں ہیں جس لمحے میں یہ معجزہ رونما ہوا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آگ ٹھنڈی ہو گئی، یہ حق ہے، ان کے سچ ہونے کی دلیل ہے، ان کی نبوت کی دلیل ہے. لیکن آپ اور میں اسے ایکسپیرینس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اس لمحے میں موجود نہیں ہیں جس لمحے میں یہ معجزہ رونما ہوا ہے. امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا معجزہ عطا فرمایا جو تمام حصی معجزات کے اوپر برتری اس معنی میں رکھتا ہے کہ اس کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1000-2000 برس بعد بھی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. قرآن مجید اپنے سچ ہونے کی دلیل آپ کو متواتر فراہم کرے گا. یعنی ایسا میریکل ہے قرآن مجید کہ جو عقل کے، سائنس کے، علم کے ہر معیار کے اوپر پورا اترتا ہے. اور آج اتنی مدت گزر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے، اور جن کے سامنے یہ معجزہ رونما ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، ان سب کے سامنے یہ معجزہ رونما ہوا. اور کتنے صحابہ ایسے ہیں، کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے جو کہ قرآن مجید سن کر ایمان لائے. اور اگر آپ یہاں بھی جو ریورٹ مسلمز ہیں ان کی ریشو دیکھیں تو ان میں اکثریت وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید سے متاثر ہو کے ایمان اور اسلام کو قبول کرتے ہیں. تو یہ قرآن مجید کی اپنی صداقت کی دلیل بھی ہے، اور یہ صداقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے. سبحان اللہ. تو قرآن جو ہے یہ صرف سینسری میریکل نہیں ہے، بلکہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انٹلیکچوئل میریکل بنایا ہے جو ہر زمانے میں، ہر وقت میں لوگوں کے لیے باعث ہدایت، باعث نجات، باعث برکت اور باعث نور ہے.